شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر وعدہ قرآن میں کیا کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ یعنی شکر پر یہ نہیں کہ جو پہلی نعمت تھی اس کا آپ نے حق ادا کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت یہ ہے کہ تم موجودہ نعمت پر شکر کرو گے تو شکر کرنے کا انعام کیا ہوگا، اس نعمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو کتنا آسان نسخہ ہے۔ اور آج لوگ کہتے جی تنخواہ کم ہے، جی گزارا نہیں ہوتا، جی کوئی بات نہیں، تنخواہ کم ہے، جتنی ہے اس پر شکر کرنا شروع کر دو، قرآن کا وعدہ ہے آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھو، یا اللہ تیرا شکر ہے ہفتے کے $800 ملتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے 2 رکعت شکرانہ پڑھتا ہوں، اگر آپ کے 40 دن کے اندر آپ کی تنخواہ نہ بڑھ جائے تو آپ قرآن سے پوچھیں کہ کیوں نہیں بڑھی۔ قرآن نے اللہ کہ تم میری نعمت کا شکر تم کرو، اضافہ کرنا میرا کام، اور پھر اس کی کوانٹٹی میں بھی اضافہ کرے گا اور کوالٹی میں بھی اضافہ کرے گا، اس کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہو جائے گی، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو جائے گی کہ تھوڑے پیسے میں تمہارے زیادہ کام ہونے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آج ہماری حالت کہ ہم شکوے کرنے لگتے ہیں، اج یہ کم ہے، یہ تھوڑا ہے، یہ کم ہے، یہ تھوڑا ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا اس کو زیادہ کرنے کا وظیفہ مجھ سے پوچھو۔ بڑے بڑے وظیفے کھینچتے ہو، جو نعمت تمہیں دی اس کا شکر شروع کر دو۔ آپ نے اپنے چہرہ دیکھا کہ یار خوبصورت نہیں ہوں میں، حالانکہ انسان تو ہر حال میں خوبصورت ہے، تبھی تو سنت ہے کہ آپ آئینہ دیکھے تو کہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا، اے اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ کیونکہ چہرے اور سراپے کی خوبصورتی پر نجات نہیں ہے، آپ کے اخلاق اور سیرت کی خوبصورتی پر نجات ہے۔ تو یہ دعا کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہر انسان خوبصورت ہے۔ آسن تقویم، سب سے خوبصورت حقیقت میں انسان کو پیدا کیا، لیکن پھر بھی آدمی سوچتا ہے کہ یار کیا کروں، تو جیسا اللہ نے بنا دیا اس کا شکر شروع کر دو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہونٹ سلامت دیے، ناک سلامت دی، کان سلامت دیے، آنکھیں سلامت دی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے ایسا چہرہ عطا فرمایا۔ شکر کرنا آپ کا کام ہے، قرآن نے وعدہ کیا اس میں اور حسن میں اضافہ کرنا ہمارا کام ہے۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ اور میں نے بتایا صرف ظاہری اضافہ نہیں، باطنی اضافہ بھی، اور ظاہری اور باطنی دونوں جب اضافے ہوتے ہیں اب نعمت کا لطف آتا ہے کہ کوانٹٹی میں بھی اضافہ اور اس کی کوالٹی میں بھی۔ نشر کیا جاتا ہے ہر اتوار کو دوپہر 1:30 یعنی 1:30 بجے PM ایسٹرن سنڈے ٹائم کے مطابق، اور اس کے دیکھنے کے مختلف ذرائع ہیں، ان میں سے سب سے بڑا ذریعہ ہماری ویب سائٹ www.rehm.tv، اس کے علاوہ ہماری فیس بک رحم TV USA، اور دوسری فیس بک مفتی منیر احمد اخون آفیشل، اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ 2 چینل ہیں، ایک مفتی منیر احمد اخون آفیشل اور دوسرا رحم TV چینل۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دیسی باکسز ہیں ان پہ یہ پروگرام آپ کو لائیو مل سکتا ہے، خاص طور پہ یہ پروگرام جو Amazon Fire Stick پہ بھی اویلیبل ہے اور روکو باکس پہ بھی اویلیبل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی لائیو ذریعہ ہو اس کو آپ اختیار کریں اور لائیو پروگرام کے اندر شریک ہوں، اسے کہ لائیو پروگرام کی اپنی ایک برکات اور ثمرات ہوتے ہیں جو لائیو پروگرام میں شرکت ہی سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام ریکارڈڈ موجود ہوتا ہے فیس بک پہ بھی، اور اسی طریقے سے یوٹیوب پہ بھی، وہ آپ اپنی سہولت سے کسی بھی وقت جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے ایک پروگرام کو کم سے کم جو ہے وہ آپ 5 مرتبہ دیکھا کریں مختلف موقعوں پر، اس لیے کہ علم کی چیزیں بظاہر انسان ایک دفعہ سن کے سمجھ جاتا ہے، لیکن وہ راسخ نہیں ہوتی جب تک بار بار اس کو نہ دیکھیں۔ تو کم از کم 5 مرتبہ مختلف مواقع میں ایک پروگرام کو دیکھیں، ایک مضمون کو سنیں، انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ علم اور معرفت کی بات آپ کے قلب و جان میں راسخ ہو جائے گی، اور جب وقت آئے گا وقت ضرورت پر وہ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی زبان سے جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خدمت حقہ کو قبول فرمائے۔ آج کی حدیث نبوی کے حوالے سے حدیث پیش کریں گے، اور یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے التشرف نامی کتاب میں آپ نے وہ حدیث جمع کی ہیں جن احادیث سے تصوف اور تزکیہ کے علوم ثابت ہوتے ہیں۔ تصوف کے علوم
اور اصحاب تصوف یا صوفیہ اکرام کی عادات و مشائخ کی اخلاق وہ مختلف احادیث سے جو ثابت ہوتے ہیں ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں بطور اصل کے کہ مشائخ سلسلہ کے اخلاق اور کردار اور ان کے افعال و اعمال کی اصل جو ہے یہ حدیث ہے. جیسا کہ حضرت نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں ترجمہ مسائل السلوک کے عنوان سے وہ آیات جمع کی اور ان سے وہ مسائل تصوف وہ اخذ کیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ علم تصوف جو ہے وہ قرآن و سنت سے ماخوذ علم ہے. یہ کوئی جو اللہ ٹپ جو ہے عقل اور دانش سے گھڑا ہوا علم نہیں ہے، یہ خود ساختہ نہیں ہے جیسے بعض نادان سمجھتے ہیں. اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسائل السلوک کے حوالے سے ان آیات کو ثابت کیا، ان آیات سے ذکر فرمایا کہ یہ علوم ان آیات سے ثابت ہوتے ہیں. تو قطعیت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ تصوف و تزکیہ کے علوم قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں. اسی طریقے سے احادیث کے حوالے سے ایک التکشف اور دوسری کتاب آپ کی التشرف جس میں آپ نے احادیث جمع کی. لہذا ہم نے جو ہے سیگمنٹ پہلا رکھا آج کی حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، تو گویا کہ یہ سیگمنٹ کا نام، اس کے تحت ہم آج کی حدیث پیش کر رہے ہیں. ترجمہ کرتے ہیں. حضرت فرمایا کہ نئے آنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نئے آنے والے کو یعنی اجنبیت کے سبب کی وجہ سے حیرت زدگی یعنی بدحواسی ہوتی ہے، سو اس کو آؤ بھگت کے ساتھ مانوس کر لیا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی نووارد آپ کے پاس آتا ہے کسی مجلس میں، اہل دین کے پاس یا اہل ثروت کے پاس جو آتا ہے تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کی بدحواسی اور حیرت زدگی ہوتی ہے، کیونکہ نیا ماحول، نئے لوگ، تو ایک خاص قسم کی اس پہ ایک دہشت ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کی آؤ بھگت کرو، اس کو حسن سلوک کے ساتھ بے تکلف پیدا کر کے اس کے اپنے ساتھ مانوس کر لو، تاکہ ظاہر ہے کہ جو بھی اس کی ضرورت اور حاجت ہوگی وہ جو ہے وہ بے تکلفی کے ساتھ آپ کو بیان کر سکتا ہے. تو یہ حدیث حضرت نے ذکر فرمائی اور اس سے حضرت نے کچھ علوم نقل فرمائے. اور حضرت نے یہ لکھا کہ اصل میں جس شخص سے کوئی ملاقات کرنے جا رہا ہے اس آدمی کو یا تو دینی وجاہت حاصل ہوگی یا دنیوی وجاہت حاصل ہوگی. دینی وجاہت سے مراد وہ شیخ وقت ہوگا، وہ مفتی اعظم ہوگا، یا کوئی عالم دین ہوگا، ایک بڑے دینی منصب کو ولی کامل ہوگا، خانقاہ کا شیخ ہوگا. تو یا تو ایسا شخص ہوگا جس کے پاس کوئی نیا شخص گیا ہے، یا دنیوی وجاہت ہوگی یعنی وہ حاکم ہوگا، گورنر ہوگا، ڈی سی ہوگا، یا یہ میئر ہوگا شہر کا، یا ویسی جو ہے بہت بڑا تاجر مالدار ہوگا. تو اس کو وجاہت یا تو دنیاوی حاصل ہوگی یا دینی. اب اس کے بعد جب کوئی شخص جائے گا تو اس شخص کے اوپر خاص قسم کی ایک دہشت ہوگی اس ماحول کی، اس کی شخصیت کا خاص رعب ہوگا. تو اب یہ وہ ظاہر ہے کہ بات کرنے میں ہچکچائے گا اور اپنی حاجت پوری بیان نہیں کر سکے گا. تو نبی علیہ السلام نے تاکید فرما دی کہ آپ اس کو فوراً اس کو حسن سلوک اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ ذرا سے بے تکلفی اختیار کریں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے اور جو بھی اس کی حاجت و ضرورت ہے وہ کھلے دل سے آپ کے سامنے پیش کر سکے. یہ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس حدیث کے اندر بیان فرمایا. اس پر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کا اضافہ فرمایا کہ اصل میں اس حدیث کے ضابطے سے میں نے خود اپنا ایک طرز عمل بدلا. وہ ہوا یہ کہ میری خانقاہ میں جب بھی کوئی شخص آتا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا آتے ہی وہ اپنی حاجت کو بیان کرے بھی کیوں آیا ہے. ایک تو یہ بتایا کہ بھئی کیا نام ہے، کہاں سے آیا اور کتنے دن کے لیے، اور اپنی حاجت بیان کرے کس لیے آیا. تو جب تک کہ بیان نہ کرے اس وقت وہ بیٹھے نہ مجلس میں. یہ میں نے رکھا تھا وتیرہ. لیکن میں نے محسوس کیا کہ مجلس میں نیا آنے والا شخص نووارد، اس پر ایک خاص قسم کی مجلس کا رعب ہوتا ہے اور شخصیت کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے اپنی بات کر نہیں پاتا. تو خیر ہم اس سلسلے کو چلاتے رہے، لیکن یہ حدیث جب نظر پڑی تو پتہ چلا کہ نہیں یہ میرا طریقہ کار درست نہیں ہے. میں ابھی اس کو تھوڑا سا مانوس تو کروں، ہاں آنے والا کا ایک جو تھوڑا سا بریفلی تعارف میں چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے ایک نظم قائم کر دیا. وہ یہ کہ وہ مجلس میں آئے، مجلس میں بیٹھنے سے پہلے بولے گا کہ میرا نام عبد المنان ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور یہاں خانقاہ میں 3 دن ٹھہروں گا، بس یہ کہہ کے بیٹھ جائے. یہ حضرت نے ضابطہ بنا رکھا تھا. اور وہ حاجت کیا ہے وہ اس کو پیش کرنا منع فرما دیا کیونکہ ابھی اس سے بے تکلف نہیں ہوئی، لیکن اس کا سرسری تعارف ہمیں ہو گیا. بلکہ اس پر مجھے یاد آیا کہ میرے نانا جو ولی کامل
استاذ القرہ حضرت مولانا قاری ابو الحسن ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے نانا ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا قاری رفیق احمد، یہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور انڈیا سے فارغ التحصیل ہیں، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے۔ تو یہ نانا جو ہے خود قاری رفیق صاحب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں جو ہے وہ انڈیا گیا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ خانقاہ میں، تو وہاں پر یہی نظم تھا کہ آپ بیٹھنے سے پہلے 3 سوالوں کا جواب دیں۔ تو آنچہ وہی ہوا، میں جب وہاں گیا تو وہاں خانقاہ میں بیٹھنے سے پہلے میں نے کہا میرا نام محمد رفیق ہے، میں منچن آباد بہاول نگر پنجاب سے آیا ہوں، اور میں یہاں پر 3 دن ٹھہروں گا۔ اچھا، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ منتظمین نوٹ کر لیتے کہ بندہ یہاں خانقاہ میں 3 دن ٹھہرے گا، اس کا مطلب 3 دن اس کے بستر کا بھی انتظام کرنا ہے اور 3 دن اس کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، لہٰذا وہ خدام نوٹ کر لیتے تھے تاکہ نوارد کو پھر وہاں رہنے میں کھانے پینے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے اور پھر انتظام بھی خراب نہ ہو۔ اس لیے حضرت نے یہ کہہ رکھا تھا، اور یہ بھی پتہ چل جائے کس علاقے کا آدمی ہے، اس علاقے کے حوالے سے بھی منتظمین جو رعایت رکھ سکتے ہیں اس حساب سے اس کی جو ہے آرام کا خیال کریں، کیونکہ ٹھنڈے علاقے سے آئے والا بندہ اس کا اپنا ایک مزاج، گرم علاقے سے آئے والے بندے کا اپنا ایک مزاج، ایک دیہاتی چک سے آیا ہوا اس کا اپنا ایک سٹائل، ایک شہری آدمی اس کا اپنا انداز۔ تو گویا کہ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کراچی کے مہذب شہر سے آیا ہے یا یہ کسی چک دیہات سے آیا ہے۔ اب جیسے منچن آباد یہ ایک تحصیل ہے ضلع بہاول نگر کی، ایک چھوٹا سا شہر، اس دور میں تو ایک گویا کہ وہ قصبے کی شکل ہوگی، یہ مقصد تھا۔ تو نانا جی جو ہمارے اصل جو بڑے نانا ان کے جو چھوٹے بھائی، تو ان کو بھی ہم نانا جی کہتے تھے، تو نانا رفیق صاحب کہتے تھے ہم۔ تو نانا رفیق نے یہ ہمیں قصہ خود سنایا کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا میرا نام محمد رفیق ہے، میں منچن آباد بہاول نگر سے آیا ہوں اور 3 دن آپ کے یہاں میں نے قیام کرنا ہے۔ تو یہ بات کتاب میں آئی تو مجھے یہ واقعہ نانا جی کا بیان کرتا یاد آ گیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ کے انتظام ایسا پرفیکٹ ہوتا تھا کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، یعنی یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کی کوئی چیز اگر گر گئی خان میں، کوئی رومال گر گیا، اس کا ہینکر چیز جو چھوٹا رومال گر گیا، یا کسی کو اور کوئی پین گر گیا، تو کوئی مائی کا لال اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، وہ وہیں پڑی رہتی تھی۔ ایون صفائی کرنے والے ساری صفائی دائیں بائیں کرتے، وہ چیز وہیں پڑی ہے۔ جس بندے کو جب یاد آتی کہ وہ میرا پین شاید وہاں گرا ہے، اس کو واپس آ کے اسی جگہ ملتی تھی۔ یعنی حضرت نے اس قدر لقطے کے حوالے سے احکام بیان کر رکھے تھے کہ گمشدہ چیز اگر پڑی ہوئی مل گئی، اس کو آپ نے ایک دفعہ اٹھا لیا، پھر سوچا کہ یار یہ میں پتہ نہیں کہاں ڈھونڈوں گا، پتہ نہیں کس کے، چھوڑو یار واپس رکھ دو۔ اب اگر آپ وہ چیز ضائع ہوگی یا چوری کر کے لے گیا، تو آپ نے جس سے اٹھایا نا اب یہ ذمہ دار ہوگا، اس لیے آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں اول تو۔ اگر ہاتھ لگایا ہے پھر اس کو مالک تک پہنچانے کی جو کوشش شریعت نے کی ہے وہ کوشش آپ پر واجب ہے۔ آپ اعلان کریں، ایسی جگہ بتائیں کہ بھائی یہ کس کی چیز ہے، بھائی یہ کس کی چیز ہے، آپ کی گردن پہ پورا ایک یہ ذمہ داری۔ لیکن اٹھانے کے بعد سوچا نہیں بھائی یہ ہم کہاں ڈھونڈنے کے، واپس کر دو، اب آپ بچ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ وہاں اگر رومال بھی بڑا ہوتا ہو، یہ نانا جی نے بھی ہمیں بتائی قصے کہ کوئی رومال بھی اگر وہاں گرا ہوا ہے تو وہ اس کو رومال بھی کوئی نہیں چھیڑتا تھا کہ بھئی جس کا ہے وہ بعد میں خود یاد لگا، میں نے اٹھا لیا تو میری گردن پہ آ گیا، مجھے یہ لقطہ گمشدہ چیز کے احکام آ جائیں گے۔ تو حضرت اپنے مریدین متوسلین کو ایسا پرفیکٹ کر رکھا تھا مسائل میں اور انتظام میں۔ تو اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انتظام کے حوالے سے بات کہی کہ آنے والے کو مانوس کرو، اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بڑا اچھا ادب لکھا ہے کہ دسترخوان پہ جب کھانا کھانے بیٹھیں تو وہاں پر جو ہے وہ اجنبی لوگوں کو اکٹھا نہ کریں وہاں، کیونکہ اجنبی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے انسان کو بے تکلفی نہیں ہوتی اور کھانا کھانے میں انسان کو الجھن ہوتی ہے، لہذا جو ہے وہ ضرور کوئی جو ہے نا بے تکلف ان کے ساتھ مکس کر کے بٹھائیں، دوست کو دوست کے ساتھ ہے، مانوس کو مانوس کے ساتھ، تاکہ جب کھانے پینے کے اندر جو کیونکہ کھانے پینے میں انسان سب سے زیادہ بے تکلف لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے۔ اگر اجنبی سارے آپ نے اکٹھے کر کے بٹھا دیے ایک ٹیبل پہ تو کھانے پینے میں ایک دوسرے کو ہیزیٹیشن رہتا ہے، حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا،
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باریکی دیکھیں تو فرمایا کہ دسترخوان کے اوپر بھی آپ سارے اجنبی اکٹھے نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے جاننے واقف لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ کھانے پینے میں بے تکلفی نہ ہو. اس قدر آپ نے اس کا اہتمام کیا. تو یہاں یہ بتا دیا. تو آپ کے پاس بھی کوئی اجنبی شخص آئے تو آپ جو ہے فوراً اس کو جو ہے ڈرائن دھمکائے نہیں بلکہ اس کا حال پوچھیں جی کہاں سے تشریف لائے, اچھا کیا کام کرتے ہیں, اچھا ماشاءاللہ فلاں جگہ سے ہیں, اچھا فلاں جگہ تو یہ بھی ہوتا ہے. یہ 2-4 سوال کیے اور باقی آپ نے حفظ البار کا ماشاءاللہ چلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے. اور آپ نے جو خواب میں بھورے رنگ کا خواب دیکھا, سانپ دیکھا ہے کہ اس نے غالباً نقصان کوئی نہیں پہنچایا, اس کا مطلب ہے کوئی دنیاوی دشمن ہے آپ کا, یعنی بے دین آدمی ہے, دنیاوی چیزوں میں آپ کو کوئی دشمن ہے. اگرچہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا اس کا مطلب انشاءاللہ آپ حفظ البار کی برکت سے جو محفوظ ہو گئی ہیں. حفظ البار کی پابندی کریں, خاص طور پہ جہاں دشمنوں کا تصور آئے. سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے, اس سے پناہ مانگے, اور سب سے بڑا مطلوب اللہ کی رضا ہے, اس کی نیت رکھیں. اس کے علاوہ جو بھی آپ کے مقاصد دنیا کے وہ مقاصد کی نیت کریں. اور اس کے علاوہ جن و انس کے اندر جتنے بھی دشمن ہیں سب کی معلوم نامعلوم کی نیت کر لیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور خواب میں اس کو دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو یہ حزب البار کے اندر نفع پہنچائے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین یا رب. بہت شکریہ ماشاء اللہ یہ سے کال کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے. آپ سے پہلے جو ہے وہ بیٹی نے کال کی تھی کہ توبہ کا طریقہ پوچھنا چاہتی تھی. توبہ کا طریقہ بالکل آسان ہے. 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں. اگر جو نمازیں پڑھنی ہیں وہ دن اگر ہیں تو نماز پڑھنے کی, اگر ناغے کی دن ہے تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی تو نماز توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد 125 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں, رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت الغفور الرحیم. رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور. انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور. یہ آپ نے 125 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کے اب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنی, یا اللہ میرے جو گناہ ہیں معلوم نامعلوم میں ان گناہ کی سچی توبہ کرتی ہوں, میری توبہ کو قبول فرما. یہ آپ نے 3 دن کرنا ہے. 3 دن مغرب کے بعد ہو تو بیسٹ ہے. 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اب 3 دن آپ یہ دعائیں کرنی ہیں. انشاءاللہ آپ کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے. اور باقی اس بیٹی نے جو سوال کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنات جو ان کو لگے ہوئے ہیں اور وہ بیماری بھی ان پہ ڈال رہے ہیں اور یہ پریشان ہیں, تو یہ جن جو ہے نا وہ بار بار ان کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو اس جن کو پھر جلا دیجئے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 154 نمبر آیت, اس کو آیت قطب کہتے ہیں, یہ 7 مرتبہ 7 ٹائم سرسوں کے تیل پہ دم کریں, مسٹرڈ آئل پہ دم کریں. اس مسٹرڈ آئل کو سر سے لے کے پیر تک پورے بدن کی مالش کریں اور 2 قطرے کان میں ڈال کے کان میں روئی کا پھائے رکھ کے دبا دیں تاکہ اچھی طرح اندر رچ بس جائے وہ تیل, اور سر سے پیر تک پورے بدن کی اچھی طرح مالش کریں. یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے. آج بھی اس کے اوپر پڑھ کے دم کرنا تیل پہ, پھر وہ تیل جو بچا ہوا پھر اگلے دن پھر یہ تو پڑھنا 3 دن ہے. 3 دن پڑھ کے اس پہ دم کرنا, اور وہ دم کی بھی جو شیشی کو زمین پہ نہیں رکھنا, زمین کے اوپر کوئی چیز ہے کوئی تپائی ہے اس کے اوپر رکھیں یا ٹیبل پہ رکھیں, کرسی پہ رکھیں, تاک میں رکھیں, زمین پہ وہ پڑا ہوا تیل نہیں رکھنا. یہ 3 دن کے لیے شرط ہے. تو یہ کر کے آپ یہ کریں, خود مالش کر لیں یا کوئی اور آپ کی یہ بدن کی مالش کر دے, تو اس سے کیا ہوگا یہ 3 دن میں انشاءاللہ یہ بالکل جل کے راکھ ہو جائے گا. اس انتقال ہو چکا ہے. اس کا مطلب ان کو آپ کے ایصال ثواب کی ضرورت ہے. جو ایصال ثواب آپ کر رہے ہیں اس کا ان کو یقین نفع پہنچ رہا ہے, لیکن مزید درجات کی بلندی کے لیے اور لغزشوں کی معافی کے لیے ان کو آپ کی ایصال ثواب کی ضرورت ہے. لہذا آپ کثرت سے ان کو ایصال ثواب کریں. ان کی روحانی توجہات آپ لوگوں کی طرف ہیں اور اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے, لیکن ان کو آپ کے جو مزید ایصال ثواب کی ضرورت ہے. آپ ان کو کم سے کم 1 مرتبہ فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے روز بخشا کریں. ہر نماز کے بعد کر لیں تو گویا کہ 5 نمازوں میں 5 قرآن کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا. اسی طریقے سے کوئی صدقات وغیرہ کر کے کھانا وانا پکا کے غریبوں کو تقسیم کر دیں. انشاءاللہ صدقات کا ثواب بہت زیادہ کرتے تھے. تو ہم ہمیشہ کہتے تھے دیکھو جی اللہ کے پڑوس سے کال آئی ہے, اللہ کے گھر سے کال آئی ہے, اللہ کے پڑوس سے کال آئی ہے, تو یہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے.
تو ماشاءاللہ اب یہ فیصل آباد میں ہے تو وہاں سے کال کر رہے ہیں. اللہ جو ہے ثقافت حسین کی محبت کو قبول فرمائے. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا خواب دیکھا اس کا مدد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کریں گے، یا جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ قبول ہوں گی اور آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کو ولایت و معرفت ملے گی. آپ اس میدان میں ترقی میں کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے آگے بڑھائیں گے. اور جو دوسرا خواب دیکھا اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی خوشحالی بھی آپ کو ملے گی. آپ کو دنیاوی اگر رزق کی کوئی تنگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے. اور تیسرا آپ نے کہا کہ آج اللہ کی محبت محسوس کرنے کی جو آیت ہے اس کا جو ہے وہ اجازت بالکل دل سے اجازت دیتا ہوں، آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں، بلکہ عمومی میری تو اجازت ہوتی ہے. جو پروگرام جو بھی کشکول مار پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کو عمومی اجازت ہوتی ہے، لیکن آپ نے خصوصی بھی مانگ لی ہے تو میں خصوصی بھی اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس آیت کو پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو اللہ کی محبت محسوس ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کس قدر اور کس انداز سے محبت کرتا ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل میں کامیاب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین وقت ہوا کہ بش بریک کا. بریک بھی جانے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتے ہیں. وہ اعلان آپ پہلے کشکول معرفت میں سن چکے ہیں اور وہ ہے اعتکاف وفا و عشق. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے. ربیع الاول کی بہاریں یہ وہ بہاریں ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اور ظاہر ہے کہ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب روشن ہوا، پوری کائنات سے جو ہے وہ جو ہے کفر اور شرک کا جو ہے اندھیرا چھٹ گیا. تو بہت ہی مبارک مہینہ ہے ربیع الاول کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی. اس میں لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کہ اللہ نے احسان جتلایا، ورنہ اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ دیا، تمہیں وہ دیا. اللہ دے رہا ہے اور ہم لے رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جب انسانیت کو دی تو اللہ نے لقد من اللہ کہہ کہ اللہ نے احسان جتلایا ایمان والوں پر کہ دیکھو تمہیں ہم نے رسول اللہ دیے ہیں. یہ وہ نعمت ملی ربیع الاول میں. اس لیے اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے اعتکاف وفا و عشق رکھا ہے. ویسے تو ہم جو ہے وہ پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک ٹی وی کے اوپر لائیو کاؤنٹر جو لگا دیتے ہیں جس میں آپ دروشی پڑھ کر کے اس پہ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے 2 کروڑ کرنا ہے تو ماشاءاللہ کتنا ہوا تھا 30 ملین. پوری دنیا سے لوگوں نے وہ کاؤنٹر میں ڈالا. یہ کاؤنٹر بھی انشاءاللہ اس دفعہ بھی ربیع الاول سے بلکہ 2-3 دن پہلے شروع ہو جائے گا. اس کے اوپر جو ہے لاسٹ ٹائم جو 30 ملین جو ہے ماشاءاللہ صلاۃ والسلام پہنچا ہے اس رحم ٹی وی کے ذریعے سے. پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کیسے نصیب ہوگی اور آپ کیسی محبت سے بھی ہم سب کو دیکھتے ہوں گے. اس کا تصور ہی کافی ہے. اس لیے جو ہے نا یہ ربیع الاول کا مہینہ. اور اس دفعہ ہم نے جو ہے فزیکلی بھی لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھیں. دنیا بھر سے جو بھی آ سکتا ہے وہاں مسجد دارالتزکیہ یونین ڈے نیو یارک کے اندر آ جائے. اور یہاں جیسے حضور وار کے اعتکاف کے لیے جمع ہوئے ہیں ایسے یہ اعتکاف وفا و عشق اس کے لیے جمع ہوں گے. بس بات وہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو بس اپنی وفا کا اظہار کرنا آپ کا کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وہ رحمت اور فضل کے دروازے کھول جانا ان کا کام ہے. کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ انا قاسم اللہ موتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے. تو بس آپ اس کو وفا دکھا کے یہاں پہنچیں گے ہیں اپنے دنیاوی مشاغل دائیں بائیں کر کے. اور کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی مرجاب کا مسئلہ ہے، عجیب یہ پریشانی ہے، وہ مصیبت ہے. نو، یہ سب ایک جھٹکے سے ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں اور پھر مرنے کے بعد بھی رسول اللہ ہی کام آنے ہیں. لہٰذا یہ کام وام جاب واب سب آپ سائڈ وغیرہ کر دیں. ہاں یہ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے جاب کا، ویسے بھی تو بیمار ہو گئے تو جاب کہاں گئی، سیک لیو مل جاتی ہے نا. تنخواہ کے بغیر بھی چھٹی لے لیتے آپ اپنے تقاضوں کے لیے. لیکن تقاضا عشق و محبت اگر ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے اللہ کے گھر میں اور لاکھوں صلاۃ والسلام پڑھ کے وہاں بھیجنا ہے. پھر عشق و مستی کی جو مجلسیں ہماری ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کیا کریں گے تو وہ بھی سننے والی چیزیں ہیں. تو تاکہ بس یہ 3 دن ہم اس کو مستی میں لگا دیں، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. اس لیے مہینہ پہلے میں نے اعلان کر دیا ہے. اور یہ پھس مومن بن کے بہانے بازیاں نہ کریں.
اجی میری یہ ذمہ داری ہے، یہ جاب کا مسئلہ ہے، اجی فلاں کی کفالت کرنی ہے، اجی گھر میں یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ سب پھسپھسے مومن۔ اللہ کو کچے مومن چاہیے، سچے عاشق چاہیے۔ صحابہ کرام نے جو عشق کر کے دکھایا، ذرا سوچے تو صحیح، پرواہ ہی نہیں کی، نہ گھر بار کی پرواہ، نہ گھر والوں کی پرواہ، نہ اوپر نیچے کی پرواہ، نہ جائیداد اور پراپرٹیوں کی پرواہ۔ اگر پرواہ کی تو رسول اللہ کی پرواہ کی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہہ کے رسول اللہ پر قربان ہوئے، جانے تو قربان کیے ہیں۔ ہم سے تو رسول اللہ آج اتنا مانگتے بھی نہیں، صرف وقت کے چند لمحے مانگتے ہیں، نہ جان مانگتے نہ مال مانگتے ہیں۔ وقت دے دو، یکسو سے بیٹھ کے رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ اس لیے ذرا گھر سے نکلیں بھائی، ہمت کریں۔ اس لیے یہ خاص اعتکاف ہے، اس لیے اس کی تاریخ بڑی اچھی تاریخ ہے، اور اس میں موسٹلی ویکینڈ ہی آ رہا ہے، یعنی بدھ کی مغرب سے لے کے یا ہفتے کی مغرب تک یہ آپ کا اعتکاف ہے 3 دن کا۔ اور اس کے اندر جو صلاۃ والسلام ہم نے پڑھنا ہے، اور محفل مجلس انشاءاللہ سجائیں گے، نعت خوانیاں ہوں گی، تو آپ یہ 3 دن ذرا رسول اللہ کی سرشاری میں لگائیں، پھر دیکھیں زندگی بھر کا بیڑا پار ہو گیا۔ ایک بھی صلاۃ والسلام قبول ہو گیا، کل روز قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج یہ خاص طور پہ اس کا میں اعلان کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس کا بھی آپ کو اشتہار آپ نے دیکھ لیا ہے، اس پہ ہم نے وہ QR کوڈ بھی دے دیا ہے، لنک بھی دے دیا ہے، اور لنک پہ جا کے آج ہی اس کو سبمٹ کریں کہ بھی ہم انشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں۔ اب بعض لوگ فزیکلی یہاں شریک ہوں، امریکہ کینیڈا کے لوگ، یورپ کے لوگ جن کے پاس ویزے ہیں، وہ یہ آ جائیں ہمارے پاس، کھانا پینا رہنا فری ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے دسترخوان سے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اور پھر نظر کرم بھی ان کو نصیب ہو جائے گی ان کی ہمیں، اور یہ جب یہاں بیٹھ کے ہم رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ اور جو دور ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھنے کا نظم کر لیں، اگر مسجدوں میں بیٹھنا ممکن نہیں تو مرد بھی اپنے گھروں کے اندر 3 دن کے لیے بند ہو جائیں کہ بھی آج 3 دن کسی کے لیے نہیں، 3 دن رسول اللہ کے لیے قربان کر دیے ہیں۔ ان 3 دنوں میں ہم فرائض و واجبات کے بعد رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ تو ذرا کر کے تو دیکھو، مر کے کسی کے زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ یہ پیچ و تاب جو عاشق کا دیکھا ہے، کبھی گزرا بھی ہے، تو یہ گزرے گا تب۔ کسی کے زلف پہ جان تو دو، اور رسول اللہ سے عشق تو کر کے دکھاؤ، صرف نعرے ہی نعرے رہے نہیں، حقیقت کر کے دکھاؤ، تو پھر دیکھو کہ کیسے تڑپتے ہیں، اور پھر صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ۔ محمود غزنوی بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کا ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ ایک موقع پر اس کا خیمہ تھا، اور ایران کا ایک بادشاہ اس کے بعد مہمان ٹھہرا، جرنیل، ساتھ اس کا خیمہ تھا، ادھر محمود غزنوی کا خیمہ تھا۔ رات کا کوئی تہجد کا وقت ہوگا رات کا، تو خیمے کے باہر جو ہے وہ محمود غزنوی کا خادم وہاں موجود تھا پہرے کے طور پہ۔ تو محمود غزنوی نے خیمے سے سر نکال کے کہا حسن، یہ بولا حسن، بھائی اتنا کہا، تو حسن نے جلدی سے لوٹا اٹھایا، لوٹے میں پانی ڈالا، لوٹا بھر کے پانی کا وضو کے لیے ایک دم خیمے کے اندر چلا گیا۔ ادھر ساتھ جو خیمہ تھا ایران کے بادشاہ کا، جرنیل کا، وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا